بتاؤں آپ کو. اور آپ دیکھیں جب بھی اس پی آئی اے کا برا حال کیوں ہوا, آج پی آئی اے کا محض کا کیوں سک رہا, پاکستان میں لوگ مارے مارے کیوں پھر رہے ہیں, روزگار کیوں نہیں ہے, بھوک کیوں ہے, افلاس کیوں ہے, تنگدستی کیوں ہے, بربادی کیوں ہے, امن و امن کیوں نہیں ہے, آج گیس کی نرخ کہاں ہے, بجلی کی نرخ کہاں ہے, چیزیں دستیاب کیوں نہیں ہیں. کیا آپ اس ملک کے قوم نے, آپ پی آئی اے کے لوگوں نے جب نواز شریف کو معذور کیا آپ نے آواز نہیں اٹھائی, آپ نے ساتھ نہیں دیا اس کا, آپ اس کی ڈھال نہیں بنے, آپ نے پورے ملک کو جیم نہیں کر دیا. مطلب کسی مائی کے دال میں ہمت نہیں تھی. اس نے کیا کیا تھا, کیا کرپشن کیا تھا اس نے بتائیں مجھے آپ. تو کوئی ملک ہو یا پی آئی اے ہو یا پاکستان کا کوئی ادارہ ہو, اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا, میرا ایمان ہے یہ, جب تک نواز شریف دیش کی رہنمائی نہیں کرے گا, سرپرستی نہیں کرے گا. وہ اخلاص سے کام کرنے والا آدمی ہے, شائستگی سے کام کرنے والا آدمی ہے, تہذیب یافتہ آدمی ہے, وہ دلیل سے بات کرتا ہے, سر جھکا کے بات کرتا ہے, انکساری اس کے اندر ہے, متحمل مزاجی اس کے اندر ہے. اس کی آنکھیں ایسی ہیں جس سے پڑھ سکے تسخیر کر لیتا ہے, اس کو تسخیر کرتا ہے انسانوں کو اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے. تو آپ جب ایسے آدمی کا تحفظ نہیں کریں گے, ایسے آدمی کی آواز نہیں بنیں گے, دستے بازو نہیں بنیں گے, تو ملک ترقی نہیں کرے گا, پی آئی اے ترقی نہیں کرے گی. بتاؤں میں آپ کو. لیکن ابھی بھی حکومت شہباز شریف ان کے بھائی ہیں اور پی آئی اے کے ایویشن کے جو وزیر ہیں وہ سعد رفیق صاحب ہیں, وہ بھی تو نون لیگ کے ہیں سر. سوال بہت شاہ آپ کا ہے جی, سوال بہت شاہ ہے. سعد رفیق صاحب کا ایک ماضی ہے, وہ ایک سیاسی کارکن بھی ہیں, انہوں نے آزمائشیں بھی دیکھی ہیں اور جیل بھی بھگتا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. لیکن سعد رفیق صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جو تبدیلی ملک میں آئی تھی وہ تبدیلی پی آئی اے میں نہیں آئی. وہ اسی ماشاء اللہ کی باقیات, اشرف ملک کی باقیات کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, جو انہیں گمراہ کر رہے ہیں, بھٹکا رہے ہیں, راستے سے ہٹا رہے ہیں. دکھ اس بات کا ہے بتاؤں آپ کو, ان میں کام کرنے کا جذبہ بھی ہے, اہلیت بھی ہے, لیکن جب اپنوں کو گھر کا مکین جو ہے نا, جو سرپرست ہے, وہ گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے, وہ چوکیدار گھر کا ہے. جب آپ مشورے باہر کے لوگوں سے, دشمنوں سے کریں گے, اپنے مخالفین سے کریں گے, آپ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بڑے وسیع القلب ہیں آپ, سادہ دل ہیں آپ, بہت بڑے. نہیں بھائی, اللہ بھی سفارش مانتا ہے, ولیوں کی, پیغمبروں کی, اللہ بھی سنتا ہے اور پھر نوازتا ہے. اللہ میرٹ میں نوازتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے میرے معیار کے قابل ہے یا نہیں ہے. سعد رفیق صاحب نے یہ کام نہیں کیا. پی آئی اے میں تبدیلی محسوس نہیں ہوئی, پی آئی اے کے لوگ جو ہیں خوشحال نہیں ہوئے, ان کے دکھ درد کم نہیں ہوئے پی آئی اے کے لوگوں کے. وہ آج بھی ذبح حالی کی زندگی گزار رہے ہیں, جبر کی زندگی گزار رہے ہیں, آج بھی وہ ڈر میں اور خوف میں سہمے ہوئے ہیں. آپ بتلائیں یہ پی آئی اے کالونی جو آپ کا ہے, جہاں پی آئی اے کے لوگ رہتے ہیں, یہ کھنڈر نہیں ہے, یہ موہن داڑو نہیں ہے, یہاں لوٹ مار نہیں ہوتی, چوری چکاری نہیں ہوتی ہیں. آپ کسی بلاک میں جائیں, کسی گلی میں جائیں, سرانڈ ہے, بدبو ہے وہاں پہ, تعفن ہے وہاں پہ, نہیں ہے. یہ پی آئی اے جگہ ہے رہنے کی, پی آئی اے کے محنت کشوں کی, لیکن اجاڑ دیا. لیکن آپ ساتھ یہ سوال بھی تو کریں کہ 4 سال سے اقتدار میں کون ہے, سی بی اے کون ہے یہاں پہ. سوال یہ بھی کریں نا آپ کہ سی بی اے کون ہے یہاں پہ 4 سال سے, کون لوگ ہیں سی بی اے, آپ نہیں جانتے ان کو ہیں. کوئی مزاحمت, کوئی ریزسٹنس. یہ سر سوال آگے ہے, لیکن انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی بات تھی کہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی تباہکاری کی بات کی آپ نے, جس میں بہت بڑی تعداد میں ملازمین جو ہے چھوڑ کر دیگر ایئر لائن میں چلے گئے ہیں. جو ملازمین کا ایک یہی ہونا ہوتا ہے کہ ہماری سیلریاں بہت کم ہیں, ہم اس سے گھر کیا چلائیں گے, اس سے تو ہمارے اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے, بچوں کے اخراجات پورے کریں گے. 200 سے زائد لڑکے دیگر ایئر لائنس میں چلے گئے اور جائیں گے. انجینئرنگ کا ماحول بڑا خراب ہے, بہت ہی ناگفتہ ہے, ورکنگ کنڈیشن بہت خراب ہے. بتاؤں پراپر ٹولس نہیں انجینئرنگ کے پاس ہے, ٹریسر نہیں انجینئرنگ کے پاس ہے. تمام جو بنے ہوئے تھے ہمارے تمام شاپس سب تباہ ہو گئے, بند کر دیے گئے. اس میں ایک آدمی ذمہ دار ہے, عامر علی, ایک آدمی. اس نے ایک حلقہ بنایا ہوا ہے چیف انجینئرس کا, کوئی ملی ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے اس کے اندر. اور عامر علی وہ آدمی ہے, یہ بڑا شاطر آدمی ہے, بڑا سیانہ آدمی ہے. یہ لوگوں کو شیشے پہ اتارتا, کوئی مینجمنٹ ہو, کوئی انتظامیہ ہو, اس کا فن اس کو آتا ہے, شیشے پہ اتارنے کا فن اس کو آتا ہے, ان پہ قابل ہو جاتا ہے, ان کی حامل لاتا ہے, ان کے آگے آرگومنٹ نہیں کرتا. یہ
سبز باغ دکھاتا ہے. یہی انجینئرنگ جہاں باہر کے طیارے اوور آل ہوا کرتے تھے, باہر کے طیارے بننے کے لیے آیا کرتے تھے یہاں پہ, ذرا مبادلہ کماتے تھے. آج کیوں ایسا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتلائیں ایک بات کہ کیا دیتے ہیں ٹیکنیشین کو, اپرینٹسز کو 35,000 40,000 روپے دیتے ہیں ان کو. آپ شرم نہیں آتی آپ کو؟ جبکہ ایمریٹس, قطر ایئر لائن, سعودی ایئر لائن, دوسری ایئر لائن 8 لاکھ 10 لاکھ روپے دیتی ہے. تو کون کام کرے گا یہاں پہ؟ کپتان چھوڑ کے جا رہے ہیں, ٹیکنیشین چھوڑ. میں تو یہی کہتا ہوں کہ پانی ہمارا ہے, کھیت دوسروں کے سیراب ہو رہے ہیں, اور یہ سب مینجمنٹ جو ہے یہ عامر علی کی ہے. یہ ذمہ دار اس بات کا ہے. بتاؤں اسے توجہ نہیں دی انجینئرنگ کے اندر آج تک. یہ بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے, نقشے دکھاتا ہے, آپ کو خواب دکھاتا ہے, سب جھوٹے, ملمہ سازی ہوتی ہے اس کے اندر, کچھ نہیں ہوتا. جب تک یہ ہے انجینئرنگ تباہ ہوتا رہے گا. اب آپ بتائیں, لوگوں نے لائسنس, بچوں نے لائسنس لیا, میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے لائسنس لیا ہے, ٹھیک ہے, مبارکباد دیتا ہوں ان کو. انہوں نے لائسنس جہاز سے کام کرنے کا لیا ہے نا یار. کسی کو اسٹور بھیج دیا, کسی کو MT بھیج دیا, کسی کو فوڈ سروس بھیج دیا, اس لیے پڑھایا تھا, اس لیے لاکھوں روپے خرچ کیے تھے ان کے اوپر آپ نے. یہ اس کی مینجمنٹ ہے, یہ اس کی منصوبہ بندی ہے. اس کے پسند کے لوگ جاتے ہیں OCS کے اوپر, اس کے مرضی کے لوگ جاتے ہیں. جب آپ کلاس نہیں, جب آپ ٹرین نہیں کریں گے اپنے ٹیکنیشین کو, اپنے ان کو کلاس نہیں دیں گے, آپ ان کو آگے بڑھنے کی سہولت نہیں فراہم کریں گے, تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میرا اچھا ہوگا انجینئرنگ کا. ہم نے یہ لیگ نے سینکڑوں کلاسز کروائے ہیں, بتاؤں آپ کو, سینکڑوں کورس کروایا ہے لیگ نے, اللہ کا شکر ہے. 4 سال سے کوئی کورس ہی نہیں ہوا یہاں پہ, 4 سال سے کوئی کورس نہیں کرا سکا. یہ آپ کے 2 جہاز کھڑے ہوئے ہیں انڈونیشیا میں, پتہ ہے آپ کو؟ کل میں نے پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے. نہیں, آپ نے معاہدہ کیا انڈونیشین ایئر لائن سے کیا, یا جس سے بھی کیا آپ نے, کہ جہاز جس حالات میں دے رہے ہیں اسی حالات میں واپس لیں گے, ٹھیک ہے. جب انہوں نے جہاز واپس, یہ عامر علی اور یہ جو ارشد ملک, یہ اس کے ذمہ دار ہیں. جب جہاز واپس کیا تو انڈونیشین ایویشن نے کہا کہ جی یہ جہاز جو ہے ایاسا کا معیار کا نہیں ہے, اس میں آپ نے پارٹس تبدیل کیے ہوئے ہیں, چینج کیے ہوئے ہیں, جو اپنے جہازوں پہ کرتے ہیں آپ. اسے کہتے ہیں کینیبلائز. ایک جہاز آ کے ہینگر پہ کھڑا کیا, اس کے پارٹس ادھر لگا دیے, اس کے پارٹس ادھر لگا دیے, اور جشن میں آتے ہیں کہ جہاز باہر نکال دیا ہم نے, اب جہاز پرواز کے قابل ہو گیا. 3 کھڑے کر دیے, 1 نکال دیا, جشن میں آتے ہیں اس کے اوپر. یہ دھوپ بچ جاتی, بہت بڑا کام کیا جی, اور صادفی کو گمراہ کرتے ہیں. یہ آج بھی 477 ہینگر میں کھڑا ہوا ہے, تو انہوں نے منع کر دیا کہ جہاز ہم نہیں لیں گے. اب ہر مہینے جو ہے یہاں سے چیف انجینئر اور ڈپٹی چیف انجینئر جایا کرتے ہیں انڈونیشیا, ٹھیک ہے. ان پہ کثیر زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے, کثیر زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے ان کے اوپر, جبکہ یہ پاکستان کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے, ڈالر سے محروم ہے پاکستان. وہ جہاز ہینگر میں کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب تک وہ جہاز جو ہے ہینگر میں اس کا کرایہ الگ ادا کرتے ہیں. اب انہوں نے فیصلہ کیا ان کو واپس لایا جائے, ابھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے. یہ مینجمنٹ آپ کی ہے, یہ مینجمنٹ آپ کی عامر علی کی. آپ بتائیں مجھے, اس نے اسٹور میں بیٹھائے ہوئے اپنے انجینئرس, اسٹور میں اپنے انجینئرس بیٹھائے ہوئے اس نے, ہے نا. ایک لاجسٹک میں کام کرتا ہے, اس کا نام ہے طاہر محمود فرتی. کیا نام ہے اس کا؟ طاہر محمود فرتی اس کا نام ہے, ٹھیک ہے. اس کو ایسی جگہ ہاٹ سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے اس کو, جہاں اس میں پارٹس آتے ہیں, انجنس آتے ہیں, ٹائرس آتے ہیں, جہاز کی ایکسیسریز آتی ہیں, وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے اس کو. اس سے کوئی سیکنڈ وائرس نہیں ہے, بتاؤں آپ کا. اس کو 5-6 گھوئی میں ہے, سر کڑائی میں اس کا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں اس سے کہ وہ کیا کر رہا ہے بیٹھا ہوا. اس کا خاص آدمی ہے. تو بات یہ, آپ لوگ پلان کرتے ہیں کہ کہاں سے مال آنا ہے, کہاں سے پیسے آنے ہیں, کہاں سے ڈالر آنے ہیں, آپ لوگ پلان کرتے ہیں. تو پھرتی بھی ان کا خاص آدمی ہے, بتاؤں آپ کو. اور جس نے, یہ سن لیں آپ, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, ایک میگا اسکینڈل ہوا PIA کے اندر, ٹھیک ہے, منی گیٹ اسکینڈل, ٹھیک ہے, ریسنٹلی ہوا. اور اس کو میں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا, یہ کل کے پریس کانفرنس میں نے یہ بات کی ہے. میں نے الزام نہیں لگایا. وہ اسکینڈل کیا ہے؟ وہ اسکینڈل یہ ہے کہ جی آپ نے ای ٹکٹنگ کے لیے, موبائل فون کے لیے
ٹرانزیکشن کے لیے، پیسنجر کمفرٹ کے لیے آپ نے معاہدہ کیا، تمام بینکس کو آپ نے اشتہار دے کے بلایا، آپ نے، انہوں نے بٹس دی، اپنی بولی دی، حبیب بینک کو یہ معاہدہ 9 کروڑ میں دے دیا آپ نے، جیت لیا حبیب بینک نے معاہدہ، اس کی اپروول ہوئی اے پی سی سے، کیا کہتے ہیں سی ایس سی جو بھی کہتے ہیں، اس کی اپروول ہوئی، ایک سے ہوئی دوسرے سے نہیں ہوئی، وہ بھیج دیا گیا، وہ اوپر بھیج دیا گیا۔ جب وہ گیا تو ایک صاحب تھے اسد بخاری، وہ تھے جی ایم کمپیوٹر تھے، پتہ نہیں کیا تھے، وہ جی ایم آئی ٹی تھے وہ، اور آفیسنگ ڈائریکٹر آئی ٹی کے اس پہ کام کر رہے تھے۔ وہ خاص آدمی تھا ارشد ملک کا، اس کی ایکسٹینشن ہوئی تھی، اس نے ایک لیٹر آف انٹینٹ لکھا، اس کو جی ایم کانٹیکٹ، جو کیا نام، عثمانی نام ان کا ہے، افتخار عثمانی شاید نام ان کا ہے، ٹھیک ہے، لیٹر لکھا ان کو اور کہا کہ اس پہ آپ سائن کر دیں۔ یہ سننے کی بات ہے۔ تو معاہدہ 9 کروڑ کا تھا، جب عثمانی کو خط بھیجا گیا وہ 87 کروڑ کا ہو گیا معاہدہ۔ کتنے کا ہو گیا؟ 87 کروڑ کا معاہدہ ہو گیا۔ تو عثمانی نے کہا معاہدہ 9 کروڑ کا ہے، اے پی سی نے 9 کروڑ کی اپروول دی ہے، 87 کروڑ کا کیسے ہو گیا؟ تو جواب دیا گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی ہے، تخمینہ لگانے میں غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے سائن نہیں کیا اس کے اوپر، اور جائز سائن نہیں کیا۔ جب اس نے انکار کیا، اس کا فوراً ٹرانسفر کر دیا سی آفس پہ۔ اس لیٹر پہ جو ہے سی او نے بھی سائن کیا ہوا ہے اور سی ایف او نے بھی سائن کیا ہوا ہے، اسے منع کر دیا، اس کا ٹرانسفر کر دیا، وہ چلا گیا سندھ ہائی کورٹ چلا گیا۔ وہ دلیر آدمی تھا، منصف تھا، وہ ایماندار آدمی تھا، پی آئی کا بیٹا تھا، وہ اس نے ریزسٹ کیا، اس نے کہا میں سائن نہیں کروں گا۔ جب ٹرانسفر کیا سندھ ہائی کورٹ چلا گیا، وہ جا کے اسٹے آرڈر لے آیا، ٹھیک ہے، ٹرانسفر رک گیا اس کا۔ اگر آپ سے غلطی ہوئی تھی تو آپ دوبارہ وہی عمل کرتے، دوبارہ اشتہار دیتے، آپ تمام بینکس کو بلاتے، جو سب سے کم بٹ دیتا دے دیتے، آپ اس کو حوالے کرتے۔ آپ نے کوئی پروسیس اختیار نہیں کیا آپ نے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی تحقیقات کرائی جائے کہ یہ کرپشن ہے یا غلطی ہے یا بلنڈر ہے، تحقیقات کریں اس کی۔ آپ، میں نے وائس نوٹ میں کہا، کل پریس کانفرنس میں میں نے کہا ہے، تحقیقات کرنے کے بجائے جو ہے اسد بخاری جو ہے اس کو باہر بھگا دیا انہوں نے، باہر بھیج دیا لانگ لیو پہ۔ اب آپ بتلائیں اسے کیا نام دیا جائے؟ اور یہ تمام کام میرے وزیر موصوف کے سائے میں ہو رہا ہے۔ میں سعد رفیق کی عزت چاہتا ہوں، میں سعد رفیق کو کامیاب، جس طرح ریلوے پہ کامیاب ہوئے، ان کی ایک آواز پورے ملک پہ گونجی، ریلوے ٹھیک ہوا، اس کی تشہیر ہوئی اور واقعی ریلوے صحیح کر دیا انہوں نے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی آئی اے بھی ٹھیک کریں وہ، لیکن وہ اپنے لوگوں سے غافل ہیں، اپنے لوگوں سے منہ پھیرا ہوا ہے انہوں نے، ان پہ اعتبار ہی نہیں کرتے، اعتبار اخیار پہ کرتے ہیں، وہ مخالفین پہ اعتبار کرتے ہیں۔ یہی ان کی ناکامی یہاں پہ ہے۔ اب تک اگر کوئی پرفارمنس نہیں آئی ہے، کوئی ثمرات نہیں ملے ہیں، وجوہات یہ ہیں کہ جو مشیر ان کے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو نواز شریف کے دشمن ہیں، نواز شریف کے مخالف ہیں، وہی لوگ ہیں، بتاؤں گا آپ کو۔ جی سر، اگلا سوال یہ ہے کہ ڈیلی ویجز کے ملازمین کو کافی مدت ہو گئی ہے، اس کے بعد جعلی ڈگری والے بھی احتجاج ہے، بی ایس ایس بھی، اس حوالے سے آپ نے کچھ کہا تھا؟ ہاں جی، میں نے بات کی تھی جی۔ دیکھیں جی، میں پہلا آدمی ہوں، ایئر لیگ پہلی یونین ہے جس نے ان کے بارے میں آواز اٹھائی۔ جب ایئر لیگ سی بی این تھی، ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکا، کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکا ان کے اوپر، کوئی چھو نہیں سکا ان کو۔ یہ اس وقت بھی ان کے سرٹیفکیٹ جعلی تھے، لیکن کوئی کسی کی مجال نہیں تھی، کسی مائی کے عدالت میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کو پکڑے، ان پہ تعدیبی کارروائی کرے۔ جب یہ لیگ جو ہے ہار گئی، ہروایا گیا، اس کو سازش کی گئی اس کے خلاف، تو یہ تمام چیزیں منظر عام پہ دوبارہ آئیں۔ یہ لوگ نکالے گئے یونٹی کے دور میں، عمران خان کی حکومت میں نکالے گئے یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 کیٹیگری ہے جی، میں دونوں کو حمایت کرتا ہوں۔ اور 1 اکتوبر 2020 میں پریس کانفرنس کی ہے، اس کا محرک ہی یہ لوگ تھے، ڈگری والے